یہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم دین پر جب عمل کرنے لگو گے تو فتنے آئیں گے، طرح طرح کے تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، طرح طرح کے معاملات آئیں گے، تو تم میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو سمجھنا۔ اب ذرا توجہ رکھو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ مولانا سارے لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، جس مولوی صاحب سے پوچھو وہ داڑھی رکھ کے سر پہ پگڑی رکھ کے کہتا ہے میں تو حق پر ہوں، وہ دلیلیں دیتا ہے قرآن اور حدیث سے، ہم کس کی مانیں؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کس کی مانیں؟ ہر بندہ خود کو حق کہہ رہا ہے، ہر بندہ خود کو حق کہہ رہا ہے۔ عام طور پہ یہ وہ بندہ بات کرتا ہے جو دین میں جان بوجھ کے کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ آپ کہیں گے جان بوجھ والا لفظ کیوں بولا؟ میں اس کی وجہ بتا دوں۔ اسے کہو دنیا میں ڈاکٹر بھی 2 نمبر آ گئے ہیں، عطائی ڈاکٹر بھی ہیں اور ٹھیک ڈاکٹر بھی ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہیں، عطائی بھی ہیں۔ تو عطائی اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کا فرق کرتا ہے، تو علاج نہیں چھوڑتا۔ کوئی 2 نمبر کمپاؤنڈر ہو، 2 نمبر حکیم اور ڈاکٹر ہو، تو علاج نہیں چھوڑتا بھی کس ڈاکٹر کے پاس ہے، تو اس کی نشانیاں تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات ہے، اجی کس مولوی کی میں نے، چھوڑو جی دین کو، ایسے اختلاف آ گیا بس ہم خود ہی چلیں گے۔ کیوں بھائی؟ اچھا 2 نمبر اور 1 نمبر نمک کی تجھے پہچان ہے، 2 نمبر 1 نمبر مرچوں کی پہچان ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر دودھ کی پہچان ہے، 1 نمبر 2 نمبر گوشت کی تجھے پہچان ہے، یہ اوریجنل گوشت ہے یہ پانی والا گوشت ہے، اتنا آپ کو پتا ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں آپ بہت سادے بن جاتے ہیں، اور دین کے مسئلے میں جی کس کی مانے، جی مولوی لڑ پڑے ہیں، یہ خود کو حق کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ اچھا کچھ لوگ ہمیں ایک عجیب باتیں سناتے ہیں، 14ویں صدی گزر جائے گی، حدیث پاک میں سارے مولوی فتنہ باز ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آج تک یہ حدیث ہمیں تو نہیں ملی، 14ویں صدی گزر جائے گی، 15ویں کا نہیں کہا، 14ویں کا کہا، کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ ہے کہ 14ویں صدی گزر جائے گی یوں ہو جائے گا؟ اور خدا کے بدلے قرآن اور سنت میں تو لکھا ہے کہ علماء کی اتباع کرے، اہل حق کے ساتھ چلے، اہل حق کی بات مانے۔ نہیں جی آج کل دین میں 2 نمبریاں آ گئی ہیں۔ بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے جسم میں بیماری لگے، آپ اس کے علاج کو سوچتے ہیں، دین میں کوئی بیماری بن کے نکلے، کیا دین میں اس کا علاج موجود نہیں ہے؟ کوئی دین لاوارث ہے؟ کیا دین کے کوئی وارث نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فتنے بتائے ہیں تو فتنوں سے حفاظت نہیں بتائی؟ بھئی اس کا تریاق نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے، جسٹ وائرس ہے، تیرے کمپیوٹر میں وائرس آئے تو اینٹی وائرس کے وہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیتا ہے، تو تیرے اینٹی وائرس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے سے وائرس ختم ہو سکتا ہے، تو فتنے کے ساتھ جو اس کا رد فتن حدیث پاک میں موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے، اس سے فتنہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اعتراض آپ پہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک پڑھے لکھے بندے میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا جی میں مولویوں کے اس لیے نہیں مانتا، بس خود عمل کر رہا ہوں دین پر، اس کی وجہ کہ مولوی لڑ پڑے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے آپ کے جسم میں بڑی بیماریاں ہیں، آپ تو بیماری کا منبع ہیں، آپ تو بیماری کا پتہ نہیں کیا سے کیا پلندہ ہیں، آپ اپنا علاج کرائیں۔ جی نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، میں نے اپنی فٹنس ٹھیک رکھی ہوئی ہے، میں نے صحت کا خیال وہ 4 5 6 کار کے نا مجھے اپنا پوری پروگریس رپورٹ بتائی اپنی ہیلتھ لیول کے حساب سے۔ میں نے کہا اچھا اس کا معنی آپ کا کسی ڈاکٹر سے رابطہ ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا آج تک کوئی 2 نمبر ڈاکٹر نہیں پکڑا گیا، 2 نمبر دوائیاں نہیں پکڑی گئی، 2 نمبر دوائیاں تلف نہیں ہوئی، یہ فوڈ اتھارٹی والے جا کر کیا سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کہتے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ کہتے وہ کوالیفائڈ ہے۔ تو میں نے کہا پھر کوئی تو آپ کو اتھینٹک عالم آج تک نہیں ملا، عالم کے لیے آپ نے تک گدو نہیں کی، عالم کے لیے کوشش نہیں کی۔ بھائی بات سیدھی سی ہے، یاد رکھو علماء دین کے چوکیدار ہیں، ناراض نہ ہونا، چوکیدار سے نفرت چور کو ہوتی ہے۔ دل میں کچھ اور آ جائے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا، فٹ علماء پہ کر دیا جائے گا، ایسی بات کوئی نہیں ہے بھائی۔ اب میں اس فتنے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں بعض اوقات کوالیفائڈ علماء کو نہیں تلاش کرتے، صرف داڑھی ٹوپی دیکھی اور متاثر ہوا اور مسئلے پہ عمل کر لیا۔ ایک انگریز پاکستان سے ہو کر اپنے ملک گیا تو انہوں نے پوچھا بتا ملک پاکستان کا وزٹ تو نے کیا ہے، گھر گھر در در تو گیا ہے، گلی گلی چوک چوراہے پہ گیا ہے، ان کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی پاکستان میں ہر بندہ عالم ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے،
پانی پلائیں. میرے بھائی ہم آپ کے نعرے کی قدر کرتے ہیں, جزاک اللہ. میرے بیان کو شب جمعہ کا بیان سمجھ کے سنیں, جس میں ٹھیک ہے نا کوئی نعرہ نہیں ہوتا, عمل کے نہیں اچھے لوگ سنتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا پاکستان اتنا ہالی کوالیفائڈ ہے, پتہ نہیں واہ اتنے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ہر بندہ ڈاکٹر ہے, ہر بندہ مفتی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا تھوڑی اس کی ڈیٹیل, کچھ تفصیل, کچھ حال احوال. انہوں نے کہا جی ہاں, جو بندہ دوسرے کو کہتا ہے میرے سر میں درد ہے, دوسرا کہتا ہے ڈسپرین دی 2 گولیاں کھا لے نا, کی ہوتا ہے پیناڈال کھا لے, اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کڈنی پیشنٹ ہوا تو اس ڈسپرین کی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گی. اب اس کو کڈنی پیشنٹ ہی نہیں پتا, سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں پتا, یہ گولیاں کھلا دے گا, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے. اور مولوی کیا ہے, انہوں نے کہا کوئی عالم کے پاس نہیں جاتا جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے. اجی مولوی جی مسئلہ دسو, اس کو جو آتا تھا اس نے بتا دیا, ذلو فاذلو, خود بھی گیا گزرا, دوسرے کو بھی گیا گزرا. تو یہ حال ہمارا ہے. تو بھائی آپ تھوڑا گزارا کیا کریں, دین کے بارے میں تحقیق کر لیں, کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں, وہ عالم ہو اور علم جانتا ہو, تقوی طہارت اس کے اندر ہو, وہ اپنی قبر آخرت اور آپ کی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے مسئلہ بتائے گا. میرے دوستوں میں ایک بات کر رہا ہوں, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد زندہ رہو گے, اختلاف کثیر اور فرقہ واریت کا دور ڈھونڈو گے. اس کا حل کیا ہے, میرے طریقے اور صحابہ کے طریقے کو ڈھونڈ لو. تو بہت آسان ہے, اہل حق کی پہچان بہت آسان ہے, اہل حق کی علامت و نشانی بڑی آسان ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول بتا سمجھا گئے ہیں, جو عالم جو مولوی آپ کو مسئلہ بتائے وہ مہر رسول دکھائے, تصدیق صحابہ دکھائے, وہ اہل حق ہے. بس قصہ ختم, قصہ ہی ختم, کوئی گل بھی آگے نہیں چلنی. آپ کو وہ عمل رسول دکھائے گا, حکم رسول دکھائے گا, عمل صحابہ دکھائے گا. صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام سے وہ چیز ثابت ہو علی الراس والعین, آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لیں. میں آپ کو دیوبندیت, بریلویت, غیر مقلدیت کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو اصولی بات ہے. ہم اہل حق علماء دیوبند کو سمجھتے ہیں, اس بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد, نظریات, اعمال, ان کے طور و طریقے تمام اللہ کے نبی کے احکام اور رسول اللہ کے صحابہ کے مطابق ہیں. اگر آپ کو اشکال ہو, اعتراض ہو, آپ علماء کے پاس آ کر اس بات کو ویریفائڈ کر سکتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ نظریہ, آپ کا یہ عقیدہ, آپ کے مذہب اور مسلک کی یہ جزئی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں. ہو آپ لے لیجئے, اگر ہم اپنے پیٹ سے بتائیں آپ چھوڑ دیجئے. بھائی آپ کو قبر آخرت کی فکر ہے, آپ کو یوم آخرت کی فکر ہے, عالم کو فکر نہیں ہے.